نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا وہ ہے میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 56۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ پر یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ اہل مغرب نے جب قوانین فطرت سے دوری اختیار کی تو وہ لوگ کلیسا اور مقامی جاگیرداروں کی ملی بھگت اور ریشہ دوانیوں کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح وسطی دنیا کے مسلمانوں نے جب قوانین فطرت سے دوری اختیار کی تو وہ شراب، کباب، شباب اور رنگ و طرب کی محفلوں میں مست ہو گئے اور اسی طرح اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ آگے جو مشرقی دنیا تھی، مشرقی دنیا کے بدھ بخشو، جب وہ لوگ قوانین فطرت سے دور ہوئے تو وہ لوگ بے خیالی، بے خودی، بے راہ روی اور نشہ کی دنیا میں مدہوش ہو کر باقی ماندہ دنیا سے کٹ گئے۔ اب یہ دو طبقے جو تھے، یعنی وسطی دنیا کے مسلمان اور مشرقی دنیا کے بدھ بخشو، یہ لوگ تو گہری نیند سوئے رہے اور ابھی تک یہ لوگ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، 22ویں صدی جو ہے چل رہی ہے، یہ اپنا 2022 چل رہا ہے، تو یہ 21ویں صدی چل رہی ہے۔ 2022 سال 21ویں صدی ہے، لیکن ابھی تک وسطی دنیا کے مسلمان اور مشرقی دنیا کے بدھ بخشو ابھی تک گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ چائنا کچھ جاگ رہا ہے، یعنی مشرقی دنیا کو جاگ پڑی ہے، لیکن مسلمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں۔ اور مغربی دنیا کے لوگ جب قوانین فطرت سے دور ہو کر کلیسا کی گرفت میں چلے گئے اور وہاں کے مقامی جاگیرداروں کی گرفت میں چلے گئے تو اس طرح وہ تقریباً 1200 سال تک اندھیر دنیا میں رہے، اندھیری دنیا میں۔ آج وہ اپنی اس دور کو، جو ان کا یہ دور 1200 سال کا گزرا ہے، اسے وہ تاریک ترین دور کہتے ہیں، اپنی تاریخ کا تاریک ترین دور کہتے ہیں۔ پھر انہیں ہوش آیا اور وہ قوانین فطرت کی طرف پلٹے، قوانین فطرت کی طرف آئے، قوانین فطرت کی طرف لوٹے وہ، اور یہ ان کی خوش قسمتی تھی، ان کا مقدر اچھا تھا کہ ان دنوں یہ 15ویں صدی کا وسط تھا۔ 15ویں صدی کا وسط، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے 1400-1500 سال بیت گئے تھے، تو یہ 15ویں صدی کا وسط تھا۔ گٹنبرگ نامی ایک سائنسدان نے چھاپا خانہ ایجاد کر لیا تھا، جی ہاں۔ اور جب یہ لوگ اہل مغرب کلیسا کی اجارہ داری سے تنگ آ گئے، مقامی جاگیرداروں کی اجارہ داری سے تنگ آ گئے، تو اب ان کے پاس راستہ ہی ایک تھا کہ وہ فطری قوانین کی طرف لوٹتے۔ اب فطری قوانین کی طرف جب وہ لوٹے تو انہوں نے چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ اب مذہب سے بیزار ہو گئے، جاگیرداروں کی سختیوں سے بیزار ہو کر، مذہب سے بیزار ہو کر اب انہوں نے مادہ کی طرف رخ کر لیا کہ پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے، یہ مادی چیزیں کیا ہیں، پتھر کیا ہے، حجر شجر کیا ہے، پودے کیا ہیں، حیوانات کیا ہیں، یہ نباتات کیا ہیں، یہ چیزیں کیا ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، اور اوپر جو فلکی اجسام ہیں، سورج، چاند، ستارے، یہ کیا ہیں، ان کی طرف ان کا دھیان جانے لگا۔ جب ان کی طرف دھیان جانے لگا تو قدرتی طور پر ان دنوں چھاپا خانہ بھی ایجاد کر لیا گٹنبرگ نے،
وہیں سے اہل مغرب میں سے گٹنبرگ تھا ایک شخص، اس نے چھاپا خانہ ایجاد کر لیا۔ جب یہ نئی نئی چیزوں کو وہ دیکھتے گئے، یعنی اب وہ مادہ کی ماہیت، ترکیب اور بناوٹ کو سمجھنے لگے تھے، یعنی کلیسا کی سختی سے تو وہ تنگ آ چکے تھے، کلیسا کو انہوں نے خیر باد کہہ دیا تھا، جاگیرداروں سے بھی وہ تنگ آ چکے تھے، تو اب ان کا ذہن قوانین فطرت کی طرف مائل تھا۔ تو قوانین فطرت کی طرف مائل ہوتے وہ مادہ کی ترکیب، ماہیت اور بناوٹ کو سمجھنے لگے، اور سمجھتے جیسے جیسے وہ سمجھتے گئے ویسے ویسے نئے نئے سائنسی رویے ایجاد ہوتے گئے۔ جوں سائنسی رویے ایجاد ہوتے گئے گٹنبرگ کے چھاپا خانے میں وہ چیزیں شائع ہوتی اور دھڑا دھڑ لوگوں کے پاس پہنچ جاتی۔ جو سائنسدان کوئی نئی چیز بناتا، کوئی نئی چیز ایجاد کرتا، کوئی نئی نظریہ کوئی نیا نظریہ مطلب ہے وہ دیتا، یا اپنی کوئی نئی تھیوری دیتا، وہ کتابی شکل میں چھپ جاتی گٹنبرگ کے چھاپا خانے میں، اور دھڑا دھڑ وہ لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ جاتی۔ مغرب یہ ہماری وسطی دنیا کے مسلمان تو گہری نیند سوئے ہوئے تھے اس وقت، اور مشرقی دنیا کے بت بخشو بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تو گویا کہ 1200 سال کے بعد مغربی دنیا کلیسا کی اجارہ داری سے تنگ آ کر اور وہاں کے مقامی جگیرداروں کی ریشہ دوانیوں سے تنگ آ کر قوانین فطرت کی طرف لوٹی، اور قوانین فطرت کے مطابق انہوں نے کائنات کی چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، مٹی کیا، اور پھر اس میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جوں وہ مادی چیزوں کو سمجھتے گئے تو جدید سائنسی رویے فروغ پاتے گئے۔ سائنسی رویے نے جوں فروغ پایا تو ظاہر ہے ان کا اثر معاشی زندگی پر بھی ہونا تھا، ان کا اثر جو تھا وہ اپنے جو معاشرتی زندگی پر بھی ہونا تھا، اور اس کا اثر جو تھا وہ سیاسی زندگی پر بھی ہونا تھا۔ تو گویا کہ ان کے معاشی، سیاسی اور سماجی، معاشرتی تمام کے تمام رویے جو تھے وہ بدلنے لگے۔ جب یہ رویے بدلنے لگے تو وہاں پر ایک نئی تہذیب فروغ پانے لگ گئی۔ جی ہاں، نئی تہذیب فروغ پانے لگ گئی۔ اب سائنسی جو رویے تھے وہ ان کو عروج حاصل ہونے لگا۔ انہی دنوں یعنی 16ویں صدی کا یہ ابتدائی زمانہ تھا، 16ویں صدی کا ابتدائی دور تھا کہ جب فلکیاتی اجسام کے بارے میں اس وقت لوگوں کا بس یہ قیاس آرائیاں ہی تھیں کہ سورج چاند ستاروں کے بارے میں لوگ کچھ نہ جانتے تھے اتنا۔ لیکن نکولس کوپرنیکس اس نے 1513 میں یعنی 16ویں صدی کے اوائل میں ہی اس نے فلکیاتی اجسام پر اپنی تھیوری پیش کر دی۔ نکولس کوپرنیکس نے اپنا نظریہ پیش کر دی، کیونکہ چھپ رہے تھے گٹنبرگ کے چھاپا خانے میں، باتیں چھپ رہی تھیں لوگوں کی، جو لوگ مطلب لکھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے مادہ کو، جوں لوگ سمجھ رہے تھے، پانی، ہوا، مٹی، پانی، آگ وغیرہ کو وہ لوگ لکھ رہے تھے۔ تو کوپرنیکس پہلا شخص تھا اہل مغرب میں جس نے فلکی اجسام کے بارے میں اپنی تھیوری پیش کی۔ اس کا نظریہ کیا تھا؟ اس نے اپنا ایک باضابطہ نظریہ دیا، اور نظریہ کیا تھا کہ زمین اپنے محور، اس کی پہلا نقطہ اس کا یہ تھا کہ زمین، فلکیت اجسام کے بارے میں اس کا جو نظریہ تھا، اس کا پہلا نقطہ ہے کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ اس سے پہلے زمین کے بارے میں یہ نظریہ نہیں تھا لوگوں کا، حتیٰ کہ گلیلیو کو پھانسی دینے لگے تھے کہ چھوڑو اپنے سے نظریہ کو، زمین تو چپٹی ہے، زمین نہیں گھومتی۔ گلیلیو کہتا تھا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے ارد گرد، اور بادشاہ وقت نے کہا کہ نہیں گھومتی، پکڑ کر اس کو مار دو، جیل میں نظر بند کر دو، جیل میں ڈھک دو، اس کو بند کر دو، اور پھر اس کو قتل کر دو گلیلیو کو۔ وہ بیچارہ گلیلیو تو کلیسا کی اجارہ داری سے تنگ آ کر، بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر وہ تو پھر گیا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے جی، میں تو مانتا ہوں کہ زمین نہیں گھومتی۔ لیکن نکولس کوپرنیکس نے واشگاف الفاظ میں لوگوں کو بتا دیا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ یہ کوپرنیکس کے الفاظ تھے، اس کا باضابطہ نظریہ اس نے دیا اہل مغرب کو کہ زمین اپنے محور کے ارد گرد گھومتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے۔ یعنی دو قسم کی گردش ہے زمین کی، ایک محوری گردش اپنے محور کے گرد گھومتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ سورج کے ارد گرد بھی گھومتی ہے۔ اس کی پہلی بات تھی۔ اور دوسری بات اس نے یہ بتائی کہ چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے، چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے۔ اور تیسری بات کہ زمین اور دیگر تمام سیارے اور ستارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ زمین اور دیگر تمام سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ستارے جو ہیں وہ بھی سورج ہیں، سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے جو ہمارے قریب ترین ستارہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جتنے بھی مطلب سیارے ہیں اور زمین ہے یہ سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ تو یہ تین اس نے اپنے نکات دیے، اور اس کے یہ تینوں نکات آج 21ویں صدی چل رہی ہے، ہاں جی، 2022واں مطلب یہ سال چل رہا ہے، 21ویں صدی کے 22 سال بیت چکے ہیں، آج تک نکولس کوپرنیکس کے نظریات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔
تو یہ تھا مطلب کوپرنیکس نے دوسرے جو سائنسدان تھے یا جو دوسرے لوگ جو مادہ پر ریسرچ کر رہے تھے، مادہ پر تحقیق کر رہے تھے، ان کو حوصلہ دیا، ان کے حوصلے بڑھ گئے، اب وہ مادہ پر مزید تحقیق کرنے لگ گئے۔ تحقیق چھپ بھی رہی تھی گٹنبرگ کے چھاپہ خانہ میں۔ یہ مطلب ایک ان کا مطلب ہے گٹنبرگ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اس دور میں چھاپہ خانہ ایجاد کر لیا جس دور میں اہل مغرب تاریک ترین دور سے گزر رہے تھے۔ اس کے چھاپہ خانے کی ایجاد کی وجہ سے سائنسی رویے جو تھے وہ فروغ پانے لگے۔ تو اب دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا، وہ مادہ پر مزید تحقیق کرنے لگ گئے، مادی اشیاء کے بارے میں لوگوں کا خوف، ان کا تردد، ان کا ڈر یہ دور ہوتا چلا گیا۔ پہلے لوگ ڈرتے تھے، کلیسا کی اجارہ داری تھی، کلیسا تو اپنی من مانی کرتے تھے، کلیسا والے اہل کلیسا نے اور اہل جاگیرداروں نے مل کر لوگوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ تو اب لوگ ان کی غلامی سے آزاد ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کی آزادی، ان کی غلامی سے نکل رہے تھے لوگ آہستہ آہستہ، اور مادی چیزوں کو سمجھ رہے تھے۔ تو مادی چیزوں کو سمجھتے ہوئے ان کے ڈر اور ان کا خوف اور ان کا تردد جو تھا وہ دور ہوتا چلا گیا۔ اب وہ کائنات کی بے شمار مادی چیزوں کو سمجھنے لگ گئے، اور اس طرح سماجی جو تھے، سماجی میدان میں جو سائنسی رویے تھے، اللہ کے فضل سے وہ فروغ پانے لگے اور ترقی ہوتے چلی گئی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل مغرب وسطی دنیا کے مسلمانوں سے اور مشرقی دنیا کے بدھ بخشوں سے 1000 سال آگے ہیں، 1000 سال بلکہ 1200 سال، 1200 سال ہم سے آگے، کیونکہ 1200 سال وہ تاریک ترین دور میں رہے، اور انہوں نے اپنے اس دور کو تاریک ترین دور کا نام دیا ہے۔ ہم تو اپنے اس دور کو کوئی نام نہیں دیتے مسلمان، نہ ہی کوئی بدھ بخشو اس کو نام دیتے۔ بدھ بخشو تو اب جاگ پڑے ہیں، چائنا جو ہے وہ بہت ترقی کر رہا ہے، لیکن مسلمان ابھی تک گہرے نیند سوئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو سائنسی رویے فروغ پا رہے تھے، ان کی وجہ سے اہل مغرب میں ایک جدید تہذیب فروغ پانے لگی۔ جی ہاں، جدید، یہ میں آپ کو کلاسیکل لبرلزم بتا رہا ہوں، یعنی قدیم لبرلزم جو ہے اس کے وہ میں نے 3 آپ کو اس کی اقساط بتائی ہیں، 3 اقساط میں قدیم لبرلزم کو میں نے ختم کر دیا۔ اب جو جدید رویے فروغ پا رہے ہیں مادی دنیا کو سمجھنے کے لیے، کہ جب اہل مغرب جو تھے وہ مادی دنیا کی طرف پلٹے، کلیسا کی اجارہ داری سے تنگ آ کر اور جاگیرداروں کی اجارہ داری سے تنگ آ کر، ان کی ملی بھگت سے تنگ آ کر جب اہل مغرب قوانین فطرت کی طرف پلٹے تو انہوں نے مادی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ تھا کلاسیکل لبرلزم۔ جی ہاں، اب وہ کلاسیکل لبرلزم کی جو تھا وہ مطلب دنیا میں داخل ہو چکے تھے۔ قدیم لبرلزم میں نے بیان کر دیا کہ قدیم لبرلزم میں اہل مغرب جو تھا، اہل مغرب جو تھے ان کے وہ قوانین فطرت سے دور ہو گئے، اور وسیع دنیا کے مسلمان بھی قوانین فطرت سے دور ہو گئے، اور اہل مشرق بھی قوانین فطرت سے دور ہو گئے۔ اور پھر ان کے ساتھ ہوا کیا؟ اہل مغرب تو ملی بھگت کا شکار ہو گئے، کلیسا اور جاگیرداروں کی ملی بھگت کا شکار ہو گئے، اور یہ جو مسلمان جو تھے یہ شراب کباب میں پڑ گئے، بادشاہتیں قائم کر لیں، اپنے راجواڑے قائم کر لی، اور بدھ بخشو جو تھے وہ نشے میں پڑ کر گہری نیند سو گئے۔ اور بالآخر جاگے کون؟ اہل مغرب جاگے۔ جی ہاں، اہل مغرب جاگے سب سے پہلے۔ وہ کلیسا کی اجارہ داری سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے مادہ کو سمجھنا شروع کیا۔ تو گویا کو مادہ کو سمجھنا قانون فطرت، قوانین فطرت کو سمجھنا ہے۔ جی ہاں، یہ مادی چیزیں قوانین فطرت سے بنی ہیں، میں پہلے بیان کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی، حجر، شجر، درخت وغیرہ، پودے، پانی، اور انسان جو ہے، حیوان جو ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں، اور سورج، چاند، ستارے وغیرہ، یہ سب مادی چیزیں قوانین فطرت کا مجموعہ ہیں۔ جو ان کو سمجھے گا وہی ترقی کرے گا۔ کوئی انسان ان کو سمجھ لے وہ ترقی کر جائے گا، کوئی قوم ان کو سمجھ لے وہ ترقی کر جائے گی۔ تو جب اہل مغرب نے ان کو سمجھنا شروع کیا، سائنسی رویے وجود میں آنے لگے، تو وہاں پر ایک عظیم تہذیب اور ایک نئی تہذیب شروع ہو گئی۔ قدیم تہذیب جو تھی وہ دفعہ دور ہو گئی، ختم ہو گئی، جدید تہذیب وہاں پہ فروغ پانے لگی۔ انشاءاللہ باقی ماندہ آئندہ، وما علینا الا البلاغ۔ تو یہ تھا کلاسیکل لبرلزم کا پہلا پارٹ، کلاسیکل لبرلزم، اہل مغرب سے جو شروع ہوا، مغربی دنیا سے، کلاسیکل لبرلزم۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔